السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز، پاکستان کا پہلا AI نیوز چینل۔ آج کی اہم ترین خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عرب امارات کے لیے ویزوں پر خاموش پابندی 2 برس سے نافذ ہے، جس کی وجہ 20 سے زائد شہروں کے افراد کا جرائم میں ملوث ہونا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کی شکایت کے باوجود پاکستان کی جانب سے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق UAE کے لیے ویزوں پر خاموش پابندی کے حوالے سے اسلام آباد کے ذرائع سے تجارت نیوز کو ملنے والی معلومات میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں، جبکہ سینیٹ میں دی جانے والی بریفنگ نے معاملہ مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ذرائع سے دستیاب معلومات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزوں کے اجرا میں غیر معمولی سختی کے معاملے نے اس وقت نیا رخ اختیار کر لیا ہے، اور UAE نے عام پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے لیے ویزوں کا اجرا عملی طور پر تقریباً روک دیا ہے۔ اگرچہ اس فیصلے کا تاحال باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا، تاہم ذرائع کے مطابق یہ پالیسی گزشتہ 1.5-2 برس سے خاموشی کے ساتھ نافذ ہے، لیکن حکومت پاکستان عوامی رد عمل سے بچنے اور سفارتی محاذ پر صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر اسے ظاہر کرنے سے گریزا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز سینٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں وزارت داخلہ نے پہلی بار اس اہم ترین مسئلے کا واضح اور باضابطہ اعتراف کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری نے کمیٹی کو بتایا کہ اس وقت عام پاکستانی شہریوں کے لیے UAE کے ویزے جاری ہونا تقریباً بند ہیں، اور صرف ڈپلومیٹک اور آفیشیل پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو ہی ویزا مل رہا ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ UAE کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی پاکستانی پاسپورٹ پر مکمل پابندی عائد کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا، تاہم آخری لمحے میں یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا۔ سلمان چودھری کا کہنا ہے کہ اگر کبھی ایسی پابندی باضابطہ طور پر لگا دی گئی تو اسے ختم کروانا انتہائی مشکل ہوگا۔ کمیٹی کی چیئرپرسن سینیٹر سمینہ ممتاز زہری نے بریفنگ کے دوران سامنے آنے والے اس موقف کی نہ صرف تصدیق کی بلکہ اس پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا۔ ان کے مطابق اماراتی حکام پاکستانی شہریوں کے وہاں جرائم میں ملوث ہونے کی شکایت کر رہے ہیں، جس کے بعد ویزوں پر سختی کو بنیادی طور پر سیکورٹی بیسڈ فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال نہ صرف لاکھوں پاکستانیوں کے لیے تشویشناک ہے بلکہ دونوں ممالک کے دیرینہ سفارتی اور معاشی تعلقات پر بھی اس کے سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب حساس ذرائع کے مطابق یہ معاملہ محض چند ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں بلکہ گزشتہ 2 برس سے جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق دبئی کے سیکورٹی حکام نے پاکستان کو متعدد بار غیر رسمی پیغامات کے ذریعے متنبہ کیا کہ بعض پاکستانی علاقوں سے آنے والے افراد مسلسل منشیات کی فروخت، دھوکہ دہی، اسٹریٹ کرائم، بھیک مانگنے اور نوکری کی تلاش میں غائب ہو جانے جیسے جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اماراتی امیگریشن نے ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے درخواست دہندگان کو ہائی رسک زون میں شامل کر رکھا ہے، حالانکہ اس کی کوئی باضابطہ فہرست عوام کے سامنے نہیں لائی گئی۔ ذرائع کے مطابق اس غیر رسمی فہرست میں کوئٹہ، خوشاب، ڈیرہ غازی خان، ایبٹ آباد، مظفر آباد، سرگودا، اٹک، ڈیرہ اسماعیل خان، پرم، قصور، نواب شاہ، شیخوپورہ، باجوڑ، ہنگو، کوہاٹ، اسکردو، لاڑکانہ، پارا چنار، چکوال، ہنزا، کوٹلی، ساہیوال، سکھر اور محمد سمیت 20 سے زائد شہر شامل ہیں۔ ان شہروں کے بارے میں اماراتی حکام کا موقف ہے کہ وہاں سے آنے والے افراد کی جانب سے مسائل پیدا کرنے کا تناسب سب سے زیادہ پایا گیا ہے۔ دوسری جانب باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ UAE حکومت پاکستان کی جانب سے گزشتہ چند برس میں کیے گئے مختلف معاشی اور سرمایہ کاری وعدوں کی عدم تکمیل پر سخت نالاں ہیں، جبکہ پاکستانی لیبر فورس میں بڑھتے ہوئے جرائم، اوور اسٹے کے کیسز، جعلی میڈیکل رپورٹس اور سیاحتی ویزے پر آ کر نوکری کی تلاش جیسے معاملات نے اماراتی امیگریشن کو مزید سخت اقدامات پر مجبور کیا۔ UAE نے تاحال رسمی پابندی تو نہیں لگائی، تاہم عملی طور پر صورتحال عام پاکستانیوں کے لیے تقریباً نو انٹری کے مترادف ہے۔ اسلام آباد کے ٹریول سیکٹر ذرائع نے بھی صورتحال کی تصدیق کی، جن کے مطابق گزشتہ 1 سال میں ویزا درخواستوں کے مسترد ہونے کی شرح کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور اکثر کیسز میں پروسیسنگ میں تاخیر کے نام پر درخواستیں غیر مؤثر بنا دی جاتی ہیں۔ ٹریول ایجنٹس کے مطابق انہیں غیر رسمی طور پر مشورہ دیا جاتا ہے کہ مخصوص علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی درخواستیں جمع نہ کروائی جائیں، کیونکہ زیادہ تر کیسز کسی نہ کسی مرحلے پر رد ہو جاتے ہیں۔ جو افراد پہلے سے UAE کے اقامہ ہولڈرز ہیں یا جن کے پاس مالیاتی ثبوت موجود ہیں، ان کے لیے صورتحال نسبتاً بہتر ہے۔ ذرائع نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اگر حکومت پاکستان نے آئندہ چند ہفتوں میں اماراتی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی مشاورت نہ کی اور لیبر مارکیٹ میں اصلاحات، غیر قانونی ہجرت اور سیکورٹی معاملات پر پیش رفت نہ دکھائی تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اگرچہ UAE کی جانب سے ابھی تک پاکستانی شہریوں کے لیے کوئی باضابطہ سفری پابندی نافذ نہیں ہوئی، لیکن عملی طور پر سخت نگرانی، مشکوک شہروں کی باریک بینی سے اسکریننگ
اور عام پاکستانی شہریوں کی درخواستوں کے مسترد ہونے کا رجحان بڑھ چکا ہے۔ حکومت پاکستان اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری جانب دبئی حکام خاموشی سے پاکستانی درخواست دہندگان پر اپنی چھان بین اور پالیسی سخت کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم ترین رپورٹ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔